محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نعرہ حیدری۔ دوسرا خطبہ اللہ ہم سب کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے عبداروں جانے والوں اور شیعان علی میں شمار فرمائے۔ اس لیے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب محمد وآل محمد، کتنا آپ خوش نصیب اللہ کے عبد ہیں۔ مولا فرمان کان من شیعتنا عالما بشریعتنا، فرمایا لوگ جو شخص ہمارے شیعوں میں سے ہماری شریعت کو پڑھ کر عالم بنے گا، غور کر خدا را اپنی اولادوں کو عالم بنائے، آخرت میں پھر دیکھنا تمہارا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ سے شوق ہے نا، ڈاکٹر بناؤں، انجینئر بناؤں، یہ ہمیں بڑی شوق ہے۔ ہم اپنی اولاد کی آخرت کے بارے میں بڑے فکر مند ہیں، لیکن نہ اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہے اور نہ اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں فکر مند ہے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا، جو شخص ہمارے شیعوں میں سے ہماری شریعت کا عالم ہوگا، فرمایا فَأَخْرَجَا ضُعَفَاءَ شِيَّتِنَا مِنْ ظُلْمَةٍ جَهْلِهِمْ إِلَى نُورِ الْعِلْمِ الَّذِي هَبُونَاهُ بِهِ، فرمایا ہمارے کمزور شیعوں کو جو جہالت کی دنیا میں رہ رہے ہوں گے، ان کی جہالت کو اپنے علم کی نور سے روشنی بخشے گا۔ غور کرنا، مولا کیا فرماتے ہیں، وہ شخص ہماری بارگاہ میں بڑی عزت والا ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اسے پھر علم ہوگا کہ اللہ نے ان ہستیوں کی علم کو پڑھنے کا مجھے کیسا اعزاز بخشا۔ فرمایا جو ہمارے کمزور شیعوں کو ظلمت سے نکالے گا، جہالت سے نکالے گا، انہیں دین برحق کی تعلیم دے گا، انہیں بتائے گا کہ تکبیرۃ الاحرام یہ ہے، سجدے کا معنی یہ ہے، آپ نے ایسے بیٹھنا ہے، ایسے کھڑا ہونا ہے، وراثت کے مسائل کو بیان کرے اور لوگوں کو ہر قسمی مسائل کی طرح متوجہ کرے۔ جا یوم القیامت وعلی راسہ تاج من نور یضیء لأہل جمیع العرصات، فرمایا تم دیکھو گے جب معاشر کا دن ہوگا، ہر کوئی معاشر میں وارد ہوگا، لیکن دین مبین کا علم حاصل کرنے والا، ہماری شریعت کو پڑھنے والا جب معاشر کے دن وارد ہوگا نا، ہماری محبت اور اس شریعت کو سیکھنے کا اللہ اجر یہ دے گا، اس کے سر پہ ایک نورانی تاج نظر آئے گا۔ لوگ پوچھیں گے پورا اہل معشر طلاب، اب غور کریں اللہ رب العزت نے اس سے بڑھ کر اپنے بندے کو کیا عزت دے، جس کی دل میں اللہ یہ ڈال دے کہ تو قرآن کا علم سیکھ، جو انبیاء میں نے بھیجے جو ان کا وظیفہ تھا، تو بھی وہ علم سیکھ، جیسے انبیاء لوگوں کو قرآن کا درس دیتے، حلال و حرام کا درس دیتے، آج تو بھی ان ہستیوں کی سیرت کو اپنا کے ان کے اعزاز کے ساتھ منسلک ہو جا۔ خدا شاہد ہے، اگر آپ پڑھیں وقت نہیں ہوتا، اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، پھر آگے کیا ہوگا جب معاشر کے دن وارد ہوگا تو اس کے سر پہ ایک تاج ہوگا، وَعَلَيْهِ خُلَّةٌ لَا يَقُومُ لَأَكَلَّ سِلْكٍ مِنْهَا الدُّنْيَا بِخَزَافِيرِهَا، فرمایا جو اللہ اس دن اسے ایک خلہ عطا فرمائے گا، ایک قمیض جو پہن کر معاشر کے میدان میں وارد ہوگا، اس کے ایک دھاگا کی قیمت یہ ہوگی، یہ دنیا کم قیمت ہے، اس کرتا جو اس عالم نے، اس دین کے طالب علم نے
پہن رکھا ہے، اس ایک دھاگے کی قیمت پوری دنیا ہے۔ اب غور کریں، اپنے بچوں کو اداروں کی طرف لے آئیں، دین مبین کا علم دینے کی طرف انہیں مائل کریں، متوجہ کریں، اتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ بس فرمایا یاد رکھنا، ثم ینادی منادین، تم دیکھو گے اللہ کا ایک مقرب فرشتہ اس حضرت انسان کی عزت افزائی کے لیے اہل معاشر کو آوازیں دے رہا ہوگا۔ کیا آوازیں دے رہا ہوگا؟ یا عباد اللہ ھذا عالم من تلامذ بعض علماء آل محمد، فرمایا یہ جو شخص آ رہا ہے یہ عام آدمی نہیں آ رہا، یہ وہ آ رہا ہے جس کو اللہ نے دنیا عطا فرمائی، اس نے ہر شعبہ کو ٹھکرایا اور جس شعبے کو چنا وہ علم محمد و آل محمد۔ فرمایا آواز دے رہا ہوگا ہیں کہ میرے اللہ نے یہ عزت بخشی ہے کہ اس نے محمد و آل محمد کے علوم کے لیے اپنے ہر دن کو، اپنی ہر رات کو، اپنے ہر آن کو وقف کیا تاکہ لوگوں تک حلال محمد بھی پہنچے اور حرام محمد بھی۔ آپ غور کریں، آپ کوشش کریں، جتنے باپ تشریف فرما ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولادوں میں سے بھی کوئی ایسا فرد ہونا چاہیے جس کے سر پہ تاج ہو، اور آپ کے خاندان میں سے ایسے ڈھیروں افراد ہونے چاہیے جن کے لیے اللہ کے ملک آوازیں لگا رہے ہوں کہ یہ وہ آ رہا ہے جس نے دنیا میں علوم محمد و آل محمد کو چنا۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا فانی ہے، بس ایک دھکا ہے، گزر جائے گی، مگر وہ آخرت بڑی عمیق ہے، اس میں آپ کی اولاد آپ کے کام آئے، وہاں آپ کا مال آپ کے کام آئے، وہاں آپ کی شہرت آپ کے کام آنی چاہیے۔ پھر مولا نے ایک اور جملہ فرمایا جو طلاب حضرت کے لیے ہے، فرمایا یاد رکھنا طالب علم یہ عزت تب پائے گا، کیا فرمایا؟ پہلا وہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہو، اس کی ذمہ داری کیا ہے وہ اس کی طرح متوجہ ہو، ایسا نہ ہو دین کا علم سیکھنے والا یہ تجسس کرنے لگ جائے اگر میں اللہ کا قرآن کا علم سیکھتا رہا تو میرے رزق کا کیا بنے گا، میری بچوں کا کیا بنے گا۔ نہ میرے دوست، جس نے حضرت انسان کو پیدا کیا اس نے ساتھ رزق کا بھی ذمہ اٹھایا ہے۔ ہمیں یہ چیزیں بہت کھائے جا رہی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں انہی وجہوں سے ہم دین مبین کا علم نہ اپنی اولادوں کو دے سکے، نہ خود حاصل کرنے کی زحمت اٹھا سکے۔ پھر مولا متقیان نے ایک نقطے کی طرف متوجہ فرمایا، اور یہی نقطہ آج بھی پورے معاشرے کو کھائے جا رہا ہے۔ کیا فرمایا مولا نے؟ اہلک الناس اسنان، میں علی دیکھ رہا ہوں لوگوں کو دو خوف کھائے جا رہے ہیں، دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حضرت انسان نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ کون؟ خوف الفقر، وہ چاہتا ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، مجھے کوٹھی نہیں ملے گی، مجھے فلاں چیز نہیں ملے گی۔ وہ غربت کے ڈر سے دین مبین کو نہیں سیکھتا۔ وہ کہتا ہے مولویوں کا کیا حشر ہوتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، فلاں سے علاقے کا بڑا تھانے دار بنے، SHO بنے۔ خدا کے بندو، تم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ دین مبین کا ماسٹر بنے؟ تم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ جب تمہارے بچے کی زبان سے تمہیں فخر کرنا چاہیے،
جب تمہارا بچہ ہے، تمہارا بیٹا، تمہارا بھتیجا، تمہارا بھانجا، تمہارا رشتہ دار کہہ رہا ہوگا تمہارے رسول نے یہ فرمایا، تمہارے آقا امیر المومنین نے یہ فرمایا، اے لوگو جس حسین کے ماتمی ہونے کا فخر کرتے ہو، حسین ایسا ماتمی چاہتا ہے، ایسا عزادار چاہتا ہے، تاکہ ان چیزوں کے چنگل سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اور آخری بات وَطَلَبُ الْفَخْرِ، فرمایا حضرت انسان چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی سیٹ پہ پہنچ جاؤں تاکہ وہ فخر کرے۔ نہ میرے دوستو، فخر جچتا ہے تو آپ آئیں ذرا غور کریں تاکہ حضرت انسان کو پتہ چل جائے کہ ہے کہ مَا عَبَدْتُكَ خَوْفًا مِن نَارِكَ، آپ کے مولا متقیان رات کے اندھیرے میں آنکھیں بستی ہوئی نظر آتی ہیں، آہو بکا بلند ہوتا ہے، ملائکہ داد دیتے ہیں، کریم مالک رحمت کی برسات کرتا ہے، آپ کے مولا پہ آواز آ رہی ہے حسنین کے بابا کی، آپ کی اور میرے مولا کی، ما عبدتک خوفا من نارک، اے پروردگار یہ یاد رکھنا اور گواہ رہنا اپنے بندہ کا، کیا کہ میں یہ جو عبادت کرتا ہوں نا اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جہنم کا خوف ہے، وَلَا تَمْعَنْ فِي جَنَّتِكَ، اس لیے بھی رات کو اٹھ کے تجھے سجدے نہیں کرتا کہ مجھے لالچ ہے کہ اللہ مجھے جنت دے گا۔ اے یا علی پھر تو رات کو روتا کیوں ہے؟ تیری آنکھیں موسم برسات کی طرح برستی ہوئی آنسوں سے پر کیوں نظر آتی ہیں؟ فرماتے ہیں بل وجدتک اہلا لعبادت فعبدتک، میرے اللہ تیرے اس بندے نے پوری دنیا میں نگاہ کی مگر علی نے تجھے کیا پایا کہ تو ہی ہے جسے علی جھکتا ہوا نظر آئے۔ تو لے کے عبادت ہے، تو لے کے سجدہ ہے، تو اس لائق ہے کہ علی اپنے دامن کو پھیلائے، تو اس لائق ہے کہ علی تجھ جیسے خالق سے مانگتا ہوا نظر آئے۔ فرمایا کبھی اسے عبادت نہ کرنا جنت کے لالچ میں، جہنم کے خوف سے، اللہ کو لائے کے عبادت سمجھ کر عبادت کرنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔